رہے ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں ہم ان کی مزید زندگی کے حالات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت تھی جو فرش پر نبی اکرم اور صحابہ اکرام کو رائے دیتے تھے اور اس کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے آیت کریمہ نازل کرتا تھا، اور کئی موقع پر عمر فاروق کی رائے میں اللہ نے آسمان سے آیت کریمہ نازل کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نبی اکرم کو مشورہ دیا تو اس مشورے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا اور اس موقع پر آیت نازل کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے تمنا ظاہر کیا، یہ خواہش کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ اگر مقرر کر لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا، بہت ہی بہتر ہوتا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے سنی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ان کی تائید میں، ان کے فیور میں اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے حبیب، آپ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بنا لیں، آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ اور آج بھی پوری دنیا کے لوگ سعودی عرب کے اندر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب تک مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے تب تک اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ یہ کب ہوا؟ جب عمر فاروق نے اللہ کے نبی کو رائے دی کہ اللہ کہ نبی، اگر مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لیتے، یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہم بنا لیں گے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل کی، اور اسی دن سے اللہ کے نبی مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے لگے، اور آج بھی پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ عمر فاروق کی یہ خواہش تھی اور اللہ نے ان کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گھر میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ کے گھر میں اچھے برے ہر قسم کے انسان آتے ہیں، تو اے اللہ کے نبی، میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ رائے ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے، آپ امہات المومنین سے پردہ کرنے کا حکم دیتے تو بہتر ہوتا۔ ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے نبی، اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے تو بہتر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت عمر فاروق کی تائید میں آیت کریمہ نازل کی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اے لوگو، تم جب بھی نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرو، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، پردے کے پیچھے سے مانگو، اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے اور ان کے لیے بھی دل کی صفائی ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب حضرت عمر فاروق نے نبی اکرم کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردہ کریں، اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل کی عمر فاروق کی تائید میں، اور اسی دن سے جو ہے
پردے کرنے، یہ آیت ہی، اس آیت کا نام ہی پڑ گیا آیت الحجاب، حجاب والی آیت، پردے کی آیت۔ ایک مقام پہ اور اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے فیور میں آیت کریمہ نازل کی، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کے مجمع میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اتنے میں خبر آتی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، مدینے کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کون آدمی؟ جس کو پوری دنیا رئیس المنافقین کے نام سے جانتی ہے، جس کو پوری دنیا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ ایسا ویسا منافق نہیں، پوری دنیا کے منافقوں کا سردار، جس نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر گالیاں دی، عمر فاروق کو گالیاں دی، عثمان غنی کو گالیاں دی، ابو بکر صدیق کو گالیاں دی، اما عائشہ پر زنا کا الزام لگایا۔ آج اس منافق آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بیٹا عبداللہ جو صحابی رسول ہیں، پکے مومن ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ دوڑ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں تو بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت بڑا مجرم تھا، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت بڑا پاپی تھا، اس نے آپ کو زندگی بھر ستایا، زندگی بھر آپ کو گالیاں دی، ابو بکر صدیق کو گالیاں دی، عمر فاروق کو گالیاں دی، عثمان غنی کو برا بھلا کہا، اما عائشہ پر زنا کا الزام لگایا۔ اے اللہ کے نبی، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت بڑا مجرم تھا، لیکن اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس امید لے کر کے آیا ہوں کہ میرے باپ کو اگر آپ اپنا کرتا اتار کر کے میرے باپ کو دے دیں، اور جب میں اس کے لیے قبر میں دفن کروں تو میرے باپ کے کفن کی جگہ میں اگر آپ کی کرتا ڈال دوں گا تو شاید عذاب قبر میں کچھ کمی آ جائے، جب تک آپ کا کرتا اس کے بدن میں رہے گا عذاب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی خوشی سے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر میری قمیض اور میرا کرتا اگر تیرے باپ کو دینے کی وجہ سے اگر تیرے باپ کے عذاب میں کمی ہوتی ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میں تو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اپنا کرتا اتارتے ہیں، قمیض اتارتے ہیں اور عبداللہ کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جا عبداللہ، اپنے باپ کو یہ کرتا لپیٹ دینا، کفن کی جگہ یہ کرتا لپیٹ دینا اور قبر میں اتار دینا۔ وہ عبداللہ کپڑا لے کر کے جانے لگے، تھوڑی دیر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ تو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، آپ تو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا، آپ کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، اگر میری نماز جنازہ پڑھانے سے تیرے باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، تیرے باپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کے نبی خوشی سے چلے جاتے ہیں، قبرستان میں صفیں لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، کس آدمی کی جو پوری دنیا کا سب سے بڑا منافق ہے، جس نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جس نے خلفائے اربعہ کو سب سے زیادہ برا بھلا کہا ہے، اما عائشہ کے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے، اتنا بڑا کٹر آدمی جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں، ابھی نیت باندھنے والے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق پیچھے سے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کی دامن کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں تو اس آدمی کی نماز جنازہ آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا، یہ بہت بڑا منافق آدمی تھا، اس نے آپ کو زندگی بھر برا بھلا کہا، ابو بکر صدیق کو گالیاں دی، عثمان کو گالیاں دی، علی کو برا بھلا کہا، اما عائشہ پر زنا کا الزام لگایا، اور آپ کیا ان سب کو یہ
सब भूल गए कि आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता पीछे से हज़रत उमर फारूक खींच रहे हैं और अल्लाह के नबी कहते जा रहे हैं, आए उमर मेरे दामन को छोड़ दो, मेरे कॉलर को छोड़ दो। आए उमर मैं तो पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बना करके भेजा गया हूँ, मैं तो पूरी दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूँ। आए उमर अगर मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से इसकी मगफिरत हो जाती है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पर फौरन सूरह तौबा की आयत नंबर 80 नाजिल करता है। आयत नंबर 80 नाजिल करता है, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। आए मेरे हबीब, उमर ठीक ही कह रहे हैं। आप जिस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं, अगर आप उस आदमी की नमाज जनाजा 70 मरतबा भी पढ़ाएंगे तो 70 मरतबा भी हम आपकी दुआ को रिजेक्ट कर देंगे। हट जाइए, आप मत पढ़ाइए उस मुनाफिक आदमी की नमाज जनाजा, हम उसको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए, आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। मेरे भाइयों, इस वाक़े से मैं बताना ये चाहता हूँ कि हज़रत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि अल्लाह के नबी इस कट्टर दुश्मन का नमाज जनाजा मत पढ़ाइए। अल्लाह के नबी नहीं मान रहे थे, लेकिन उमर फारूक के मशवरे की तायीद में अल्लाह ने आसमान से आयत करीमा नाजिल की। ये है हज़रत उमर फारूक का मकाम और मर्तबा। मेरे भाई, ये है उमर फारूक का मकाम और मर्तबा।